السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عبد المجید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلین دی ہسٹری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شیطان کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کر کے پھر ان پر اونگ ڈال دی گئی، پھر ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کو چیر کر حضرت حوا علیہ السلام کو نکالا، پھر پسلی کو سی دیا، اور آدم علیہ السلام کو خبر بھی نہ ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے محبت پیدا ہو گئی۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 دفعہ درود شریف پڑھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آدم علیہ السلام کی نکاح میں دے دیا۔ یہ درود بی بی حوا علیہ السلام کے مہر میں پڑھایا گیا تھا۔ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر رہائش کے واسطے جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام، اطمینان سے سب کچھ کھاؤ پیو، تو اور تیری بیوی جنت میں بڑے آرام اور اطمینان سے رہو، صرف ایک درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ بھی ایک امتحان تھا۔ شیطان ان کی خواہش اور آرام دیکھ کر حسد میں آیا، مکاری اور فریب سے کام لینا شروع کیا تاکہ جو نعمت اور لباس حسن و جمال ان کو حاصل ہے اس سے محروم رہ جائے۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس کا میوہ کھاؤ تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا تم دائمی جنت کے رہنے والے ہو جاؤ گے، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، الا ان تکونا ماکینی او تکونا من الخالدین، سورۃ اعراف میں، مگر روکنے کی وجہ یہ ہے کہ یا تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے، جو دائمی سلطنت ہے۔ آدم علیہ السلام نے پھر بھی درخت کا میوہ کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جیسے کہ فرمان باری ہے، وقاسمہما انی لکما من الناصحین فدلاہما بغرور، سورۃ اعراف، اور قسم کھائی ان دونوں کے روبرو کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں، پس فریب سے ان کو نکال دیا۔ فریب کے ساتھ قسم کھائی تو آدم علیہ السلام نے خدا کی قسم پر یقین کر لیا اور میوہ چھکا۔ پہلے تو نوری لباس پہنا ہوا تھا، ایک دوسرے کے بدن نظر نہ آتے تھے، جب کپڑے اتر گئے تو پھر ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئے۔ ابن عساکر مجاہد سے روایت لایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو نکالنے کا حکم ہوا تو خدا کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے، تاج کو سر سے اتارا، کمر بند کمر سے کھولا اور برہنہ کر دیا، اور عربی زبان موقف کر کے سریانی زبان جاری کر دی۔ توبہ قبول ہونے کے بعد پھر عربی زبان میں باتیں کرنے لگے۔ یہ تفسیر عزیزی میں لکھا گیا ہے۔ برہنہ ہو گئے تو پھر جنت کے درختوں کے پتوں سے بدن کو چھپانے لگے، جیسے کہ ارشاد ہے، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، سورۃ اعراف میں، اور شروع کیا اپنے بدنوں پر جنت کی درخت کے پتے جوڑنے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت انجیر کا تھا جس سے اپنا بدن چھپا رہے تھے اور بدحواسی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ چونکہ آدم علیہ السلام کا قد طویل تھا اور سر کے بال لمبے اور گھنے تھے، ایک درخت کے ساتھ الجھ گئے، کہنے لگے مجھے چھوڑ۔ درخت فوراً بول اٹھا کہ میں نہ چھوڑوں گا۔ پھر رب العزت کی طرف سے مزہ آئی کہ اے آدم علیہ السلام، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب، میں تجھ سے حیا کر رہا ہوں کیونکہ برہنہ ہو گیا ہوں۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، میں نے تم کو جنت بخش دی تھی، صرف ایک درخت سے منع کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب، تیری عزت کی قسم، میرے تو گمان میں بھی یہ بات آ نہ سکی کہ تیری قسم کھا کر کوئی جھوٹ بولے۔ خداوند کریم نے فرمایا، اب میں تم کو زمین پر اتاروں گا، جیسے کہ فرمان ہے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ترجمہ، کہہ دیا ہم نے اتر جاؤ زمین میں، وہاں ٹھہرو۔ ارشاد ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، سورۃ البقرہ میں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور فائدہ اٹھانے کی ایک وقت تک، یعنی موت تک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام عصر سے بعد سورج کے غروب تک ایک ساتھ ہی جنت میں رہے، اور ربی بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 9ویں یا 10ویں ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا اخراج ہوا جنت سے، اور ان کے ساتھ ایک شاخ تھی جنت کے درختوں کی، اور جنت کے درخت کا تاج سر پر تھا۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہندوستان کے وہنا شہر میں اترے، پھر آدم سخت پریشان تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اذان دی، تو اذان میں جب آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا تو آپ کو بڑی تسلی ہو گئی۔ تفسیر عزیزی میں لکھا گیا ہے، پروردگار عالم جل جلالہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ جب میں نے تم کو اس درخت سے منع کیا تھا تو پھر کیوں کھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے حوا علیہ السلام نے مشورہ دیا تھا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ میں نے حوا علیہ السلام کو حمل کے زمانے کی سختی در تکلیف تم اور تمہارا بچہ دونوں رویا کرو گے، یہ مصیبتیں دوں گا، ابن کثیر میں لکھا گیا ہے۔ اور حیض کی آلودگی اور خاوند کی حکم میں رہنا اور اس کی تابعداری کرنا، بی بی حوا کا آدم علیہ السلام سے جدا ہونا اور اس گناہ کو دنیا میں مشہور کرنا، رنج و غم، محنت اور مشقت سے گزران کرنا، یا یہ سب ایک غلطی کی شامت سے ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ اے آدم، میں نے تجھ کو کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔